اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے اندر ہم ترکیبیں پڑھ رہے تھے، اور نحوی تراکیب ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والا ٹاپک جو ہمارا تھا اس میں ضمیر کا مرجع بتانا، کہ ضمیر کا جو مرجع ہے اس کا تعلق ہم کیسے بناتے ہیں، اور وہ کون سی ضمائر ہوتی ہیں جو راجع ہوتی ہیں، جو لوٹتی ہیں اپنے مرجع کی طرف، اپنے اسم کی طرف۔ تو ہم نے الحمدللہ اس کی 7 ترکیبیں کی الگ الگ قرآن پاک کی مثالوں سے، اور وہ عبارتیں ہم نے آپ لوگوں نے ہوم ورک سے بھی کری اور کلاس میں بھی کی۔ آج ایک نیا ٹاپک ہے، جملہ اسمیہ میں خبر ایک جملہ فعلیہ ہو۔ مطلب جو مبتدا بناتے ہیں اس کے بعد جو خبر ہو، وہ خبر کوئی اسم نہیں بلکہ ایک فعل واقع ہو، اور جو فعل ہوتا ہے، تو جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ معرب سے مراد ہے کہ جو اپنے ما قبل عامل کے آنے کی وجہ سے، ما قبل عامل کے آنے کی وجہ سے اپنا اعراب کیا کرے، قبول کرے، وہ اعراب جو ہے وہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مطلب اس کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ ما قبل عامل آئے اور وہ تبدیل نہ ہو، اس کا اعراب ایسا نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر جب بناتے ہیں ہم، تو مبتدا اور خبر کا ہم نے یہ فارمولا پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ اور خبر اس کی نکرہ ہوتی ہے، اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، اور وہ مرفوع بھی ہوتا ہے۔ اب جملہ فعلیہ جب آتا ہے کسی اسم کے بعد، تو وہ فعل ماضی نہیں بلکہ کیا ہوگا، فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی الگ وہ ہے ترکیب ہے، پھر اس کی الگ قاعدہ، اس کی الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی جتنے بھی سیگے ہیں وہ فعل مضارع کے ہیں، کیونکہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ اس میں معرب ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس کام ہے ابھی، وہ جو عبارت ہے وہ ہے انتم تعلمون۔ تو انتم تعلمون کے بارے میں اگر ہم انالائز کریں کہ یہ سیگے کون سا ہے، مطلب تعلمون اور جو انتم جو پہلے آیا وہ کیا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ انتم جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، جو کہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے اور اسم ہے۔ اور انتم ضمیر مرفوع منفصل صیغہ جمع مذکر حاضر، وہ پڑھتے ہیں نا، ہوا ہما ہم ہا ہما ہننا، پھر اس کے بعد انتا انتما انتم ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، تو انتم پہ آگے روکے تو صیغہ جمع مذکر حاضر، تو اس کے بعد آنے والا جو صیغہ ہوگا وہ بھی تعلمون صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہی ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ جو اس میں ضمیر ہے وہ کیا ہے، واو جمع، وہ بھی ضمیر جو آئی ہے واو جمع ضمیر کی، وہ جمع مذکر حاضر کی ہی ہے۔ اب لوٹے گی نہیں وہ ما قبل، کیونکہ حاضر کی ضمیر لوٹتی نہیں ہے۔ لیکن تعلمون کا جو ترجمہ ہوگا نا وہ ایک ہی پھر کیا جائے گا، پھر انتم والا ترجمہ ہو جائے گا، دو بار ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو انتم تعلمون کی اگر ترکیب کرتے ہیں تو انتم کے بارے میں بتا دیا، مبتدا بن گیا، اس کے بعد تعلمون میں جب ہم اس کی صرفی تحقیق کریں گے تھوڑی سی، تو عین لام اور میم حروف اصلیہ، علیمہ یعلم باب سمیع یسمعو سے، اور فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واو جمع ضمیر مرفوع متصل، بارز اس کا فائل، فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ما قبل جو ہم نے انتم کو مبتدا بنایا تھا تو اس مبتدا کے لیے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا،
اب اس ترکیب کے اندر جو ہم نے ترکیب کی ہے اس کے بعد جو ترجمہ ہمیں ملا وہ ملے گا جماؤں کے ساتھ ترجمہ. وہ اس لیے ہے کہ ایک تو انتم والا ترجمہ ہوا تم سب، پھر تعلمون کے اندر جو باب جمع ضمیر مرفوع متصل اس کی ہم نے نکالی، فاعل جو نکالا اس کا ترجمہ بھی کیا تھا؟ تم سب. پھر تعلمون کا ترجمہ ہوگا جانتے ہو یا جانو گے. ٹھیک ہے. اب دو ترجمہ آئے، ہم ایک لکھیں گے انتم کے بارے میں لفظی ترجمہ تم سب، پھر تعلمون کا جب خبر والا ترجمہ کیا تو خبر سے پہلے جملہ فعلیہ بنایا. تو جملہ فعلیہ بناتے وقت ہم نے دیکھا کہ پہلے کرتے ہیں جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے وقت فاعل کا، اور پھر کرتے ہیں فعل کا. تو فاعل کا ترجمہ آیا واو جمع ضمیر مرفوع متصل بارش کا تم سب. تو دو جگہ آئیے تم سب، تم سب، تم سب جانتے ہو. ٹھیک ہے. اب دو ترجمہ آئے تو اب کیا عبارت کے اندر یہ جو بات چلی اس میں جو ترجمہ ہوا تو ترجمہ بھی خوبصورت نہیں لگ رہا. میں تم سب جانتے ہو، تو ترجمہ اب یہ ہوگا محاورتاً جو مانوی ترجمہ ہوگا، جو کہ اس ترجمے کے اندر ایک جماؤں کے ساتھ ایک بات آئے گی کہ تم سب خوب جانتے ہو. ٹھیک ہے. تم سب خوب جانتے ہو، یہ والی بات آئے گی اس میں، کیونکہ ایک ضمیر کا ترجمہ اور ایک ما قبل ضمیر جو آئی اس میں ضمیر جو مفترا بن رہی تھی اس کا ترجمہ. تو دونوں ملانے کے بعد تو دو جگہ ترجمہ آ رہے تھے جو کہ ترجمے کی خوبصورتی کو خراب کر رہے تھے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ترجمے کے اندر کیا کرا؟ جماؤ لے کر آئے. تو ترجمہ یہ آیا کہ تم سب خوب جانتے ہو. اوکے. اس کے بعد ہے انتم تتلون الکتاب. یہ ترکیب اوپر والی ترکیب کی طرح ہے، صرف اس میں ایک مفعول بھی آ رہا ہے. انتم کے بارے میں وہی ڈیٹیل ہے جو اوپر ہم نے بتائی. تتلون یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب جمع ضمیر بارش اس کا فاعل. الکتابہ، الکتابہ جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے، اسم ہے، فعل کے بعد واقع ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہ جب فعل کے بعد واقع ہوا اور فعل اس پہ واقع ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی فعل کسی اسم کے اوپر واقع ہو تو وہ مفعول بھی بنتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ الکتابہ تتلون فعل کے لیے مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انتم مبتدا کے لیے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ قبلیہ. جملہ اسمیہ خبریہ. سوری، جملہ اسمیہ قبلیہ. ہاں. اب اس کو ترجمہ کریں. انتم کا الگ، پھر تتلونا کا الگ، الکتابہ کا الگ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب خوب کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تم سب تم خوب خوب کتاب کی تلاوت کرتے تلاوت کرتے ہو. ٹھیک ہے. ایک ترجمہ آیا تم سب، پھر آیا تم سب. ٹھیک ہے. پھر کتاب کی تلاوت کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دو ترجمہ آئے، ایک آیا لفظی جو ترکیب کے عین مطابق تھا، ایک آیا معنوی ترجمہ جس کو محاورتن کہتے ہیں، جو کہ نکھار پیدا کرے. وہ بھی ایک اصول کے ذریعے ہی ہے. مطلب اب یہ دو چیزیں جب مل کر آئیں انتم پھر واو جمع، اسی کی وجہ سے معنوی ترجمہ اچھا بنا ہے، ورنہ کیسے بن جاتا؟ نمبر 3 کون کرے گا؟ نحنو نرزقکم. میں کروں سر؟ کروں گا. جی بالکل، کوشش کریں. جی کوشش کرتا ہوں. سر نحنو جو ہے وہ ضمیر ہے، مطلب ضمیر ہے مرفوع متصل. ہوں، ٹھیک ہے سر. ہوں، اور یہ مبتدا ہے، مبتدا. صحیح ہے. اور نرزقو یرزقکم، ایک سیکنڈ سر اس کو تھوڑا پڑھا. نرزقکم. نرزقکم، نرزقکم میں یہ جو ہے یہ بنے گا مرکب اضافی. مرکب اضافی کیوں بنے گا؟
नरजुकू जो है रजा का यरजुकू, और यरजुकू से नरजुकू, तो कैसे होगा? सर आखिर में जमीर लगी हुई है ना, कुम, तो वो तो मतलब जब जमीर लगती है तो वो मफूल के तौर पे, तो फिर मुरकब एदा भी बनता है ना सर। नहीं, जमीर जब आए फेल के बाद, जी जी सर। जब फेल के बाद कोई ऐसी जमीर आए तो वो फेल मजरूर की नहीं होती, फिर मंसूब की होती है। जब वो मंसूब की होती है तो माकबल फिर फेल ही होता है ना। मैं ये फेल नरजुकू है, और फेल के बाद जब कोई जमीर होगी तो वो मफूल बनेगी। मुदाफ मुदाफ इलैहि वाला कायदा नहीं होता। अच्छा, मतलब वो मुदाफ मुदाफ इलैहि वाला कायदा वो, मतलब पीछे अगर इसम हो तब होता है सर, इस ऐसे ही है ना सर। हाँ, जब किसी इस्म पीछे होगा, और इस्म जो है वो इसमें नकरा हो, और या फिर कोई ऐसी, क्या कहते हैं, वो होता, अगर हर्फ होता हर्फ जार, तो फिर जार मजरूर होता। लेकिन जार मजरूर तो नहीं है अभी, और अभी इस्म भी नहीं है, अभी तो जी जी फेल है। तो फेल के बाद जब कोई ऐसा ऐसी ज़मीर आए, तो उस ज़मीर को या तो हम मरफू के अंदर शुमार करते हैं, ठीक है, या फिर मंसूब के अंदर। और ये जो ज़मीर है ये मंसूब वाली है, वो मरफू वाली नहीं है। मतलब फेल की अपनी नहीं है, बल्कि फेल के साथ लगाई गई है, मुत्तसिल है फेल के साथ। जी जी, मगर मंसूब है ना सर। तो अब तरकीब करें, क्या सही। बनेगी? ये नर्ज को, ये मतलब इसमें ये इसमें फ़ैल है, जमा मुतकल्लिम वाला फ़ैल है ना सर। नर्ज को हाँ, हम जमा देते हैं रिस्क। मुतकल्लिम, ठीक है। नरजुकू के अंदर ठीक है ना सर। ज़मीर कौन सी निकलेगी? नर्ज को के अंदर जमीर निकलेगी, ना निकलेगी सर। क्यों? ना क्यों निकलेगी? आ, ना सर, ये वो है ना, ये क्या कहते हैं सर। ये फेल मुजारे है, और फेल मुजारे में 5 जी मकामात जी, पे फ़ैल ज़मीर मुज़ारिफ़। मुस्ततिर निकलती है। नखनु होगी सर। नहनु निकलेगी। पाँच। जी नखनु सर। ना जो है वो नखनु की जी, निकलेगी। और रजा का जो है ये सर फेल होगा, और कम जो है वो जमीर मंसूब मुत्तसिल मफूल भी होकर जुमला फेली खबरिया बनेगा सर। हम्म। और मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमी खबरिया होगा सर। सही है। सही सही। हाँ, अब मैं बताता हूँ, अब सुने आप लोग जो लिखे हैं अपने पास। नहनु ज़मीर के बारे में लिखेंगे कि ज़मीर मरफू मुनफसिल सीगा जमा मुतकल्लिम मुब्तदा, ठीक है। उसके बाद नरजुकू फेल मुजारे सीगा जमा मुजक्कर, सीगा जमा मुतकल्लिम, और नरजुकू रज़ा का यरजुकू बाबे नसरा यंसुरु, ठीक है। और उसके बाद नरजुकू के अंदर जो ज़मीर निकलेगी, जो उसका फाइल बनती है, वो ज़मीर भी नहनु ज़मीर ही होगी, ठीक है। नहनु ज़मीर इसलिए क्योंकि ये सिगा जो है वो जमा मुतकल्लिम का है, और जमा मुतकल्लिम जो है जब फेल मुजारे में आता है तो वहां पर नून ज़मीर नहीं होती, बल्कि नून तो अलामत हरफ अतैन में से है, अलामत मुजारे है। तो अलामत मुजारे तो नहीं निकलेगी, बल्कि नहनु ज़मीर होती है, जो कि मुस्ततिर होती है, छुपी हुई होती है। तो उसको हम निकालते हैं नहनु ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर, इसका फाइल। कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, और सीगा जमा मुजक्कर हाजिर। और उसमें हम ये कहेंगे कि ये मंसूब मुत्तसिल है, तो फेल के बाद वाक़ हुई है, तो मफूले भी बनेगी। तो फेल प्लस फाइल प्लस मफूले बिही, तो जुमला फेलिया खबरिया होकर नहनु मुब्तदा के लिए खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। नहनु का तर्जुमा आएगा हम,
اور نرزقو کے اندر جو نحنو ضمیر نکالی اس کا ترجمہ بھی آئے گا ہم. پھر کم ضمیر کا ترجمہ آئے گا تمہیں. ٹھیک ہے. پھر رزق دیتے ہیں. تو اب یہ ہوگا، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اب یہ بات آ گئی لفظی والی ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں ترجمہ کیا ہوگا، مطلب مانوی ترجمہ جو جماؤں کے ساتھ ہوگا، جو اس کے اندر ترجمے کے اندر ایک خوبصورتی نکھار پیدا کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ سر یہ ہم سر تو رزق دیتے ہیں. ہم خوب تم کو رزق دیتے ہیں سر. ہم ہم تمہیں ہی خوب دیتے ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں. ہیں. بوئے نکل جائیں. سمجھ گئے؟ ترجمہ آئے گا ہم جی سر. ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، نحنو نرزقو کا. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتے ہیں، کاف ضمیر ہے، تو کاف ضمیر واحد کے لیے آئی ہے. اس کے بعد آپ اپنے ترکیب کرنی ہے. نمبر 4 5 6 7 بھی کر لیے گا. تو یہ اس کا اسکرین ہے، اسکرین شاٹ لے لیا. جی سر. اوکے.